بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل و عیال کے لیے ضروری اخراجات اور حوائج ضروریہ کی فراہمی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے عیال لوگوں کے لیے ایک نمونہ بھی چھوڑنا تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے اہل بیت کی گزر بسر کس طرح ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانگی ضروریات کی فراہمی و تکمیل کس طرح فرماتے تھے۔ آسان لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش یا ذریعہ آمدن کیا تھا؟ ہمارے گرامی قدر سیرت نگاروں نے اگرچہ بالعموم اس چیز کو مستقل عنوان کے تحت ذکر نہیں کیا، تاہم حدیث کی کتابوں میں متفرق مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ معاش کا سراغ مل جاتا ہے۔ چنانچہ اہل علم کو معلوم ہے کہ نبی اکرم نے جب جوانی میں قدم رکھا تو ذریعہ معاش کے لیے عام شرفائے مکہ اور اپنے آباء و اجداد کے پیشہ تجارت کو اختیار فرمایا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا جان کے ہمراہ شام کا تجارتی سفر اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی مال لے کر کئی ممالک کا سفر کیا، اور اپنی دیانت و امانت اور خداداد ذہانت و فطانت سے دوسرے تاجروں سے کہیں زیادہ نفع کمایا۔ 25 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے رفیق تجارت سے آگے بڑھ کر ان کے رفیق حیات بھی بن گئے، تو انہوں نے زوجہ محترمہ کا شرف حاصل کرنے کے بعد اپنے خداداد مال، اپنے احسار، اپنے خلوص و محبت اور اپنی کمال و وفا شعری کے باعث حضور کو مالی تفکرات سے مستغنی کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہ کے اس ذاتی خلوص و محبت و وفا شعری اور مالی احسار و قربانی کا اعتراف خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مقامات پر فرمایا ہے۔ مکہ معظمہ میں جب تک قیام رہا، اس اثاثے پر گزر بسر ہوتی رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے پاس پہلے کا بچا بچایا موجود تھا۔ ہجرت فرمائی تو گویا دامن جاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ بالکل بے سر و سامان تھے۔ ابتدائی زمانہ انتہائی اسرت اور تنگ دستی کے ساتھ گزرا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو 7 ماہ تک معروف صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مہمانی کا عظیم شرف بخشا۔ ظاہر ہے اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے اور دیگر گھریلو اخراجات کے لیے کسی کام اور محنت کی ضرورت نہ تھی۔ حضرت ابو ایوب تو مہمان نوازی کے طور پر ماں حضر بارگاہ نبوی میں پیش کرتے ہی رہتے۔ اسی دوران کئی دوسرے انصار صحابہ بھی روزانہ حضور کے لیے کھانا اور دیگر تحائف پیش کرنے میں حضرت ابو ایوب سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ چنانچہ سمہودی نے حضرت زید بن ثابت کا بیان نقل کیا ہے کہ جب نبی کریم حضرت ابو ایوب کے گھر جلوہ افروز ہوئے تو سب سے پہلا آدمی جو ہدیہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا وہ میں تھا۔ زید بن ثابت مزید فرماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہ گزرتی تھی جس رات ہم بنی مالک بن النجار میں سے 3-4 آدمی باری باری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش نہ کرتے ہوں، حتیٰ کہ آپ اپنے دولت قضا میں منتقل ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایوب کے گھر سے مسجد نبوی کے ساتھ متصل حجرہ میں منتقل ہوئے تو شروع میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذریعہ معاش نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ انصار مدینہ خصوصاً پڑوسی انصاروں نے اپنے خلوص و محبت و عقیدت و ورادت اور جذبہ اظہار کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت نبوی کے کھانے اور دیگر اخراجات کے سلسلے میں چندہ متفکر نہیں ہونے دیا۔ انصار کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کے مرد اور عورتیں مختلف ہدیہ بیچ کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرتے اور نظر التفات چاہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم کے پاس ہدیہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، انہوں نے یہ حسرت اپنا بیٹا انس بارگاہ نبوی میں خدمت کے لیے پیش کر کے پوری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی عزیز اور صاحب حیثیت حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ اور اسد بن زرارہ کی عقیدت کا تو یہ عالم تھا کہ روزانہ بلا ناغہ ان کے لیے کھانے کا پیالہ دولت قضا نبوی میں پہنچتا
رہتا۔ علامہ عظیم مدینہ منورہ کے انصار صحابہ زراعت کے پیشے سے منسلک تھے۔ ان میں سے صاحب ثروت حضرات نے اپنے اپنے باغوں میں ایک ایک درخت کو نشان زدہ کر دیا تھا کہ اس کا پھل رسول اللہ کے لیے ہوگا۔ چنانچہ ہر سال کھجور کی فصل کاٹنے پر اس درخت سے جتنی کھجوریں حاصل ہوتی وہ سب حضور کے گھر پہنچا دی جاتی۔ ہاتھ سے کما کر کھانے والے بلکہ دوسروں کو بھی کھلانے والے نبی کریم کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ ان صحابہ کے تحائف و ہدیہ اور نذرانوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے۔ انصار کے یہ پرخلوص ہدیے اور نذرانے تو محض ان غلاموں اور عقیدت مندوں کی تسکین کی خاطر عزت و افزائی اور بلندی درجات کے لیے قبول کیے جاتے تھے۔ علامہ عظیم بلازری اور دیگر سیرت نگاروں کے مطابق حضور نبی اکرم نے اپنے بال بچوں کی غذائی ضروریات کے لیے دودھ دینے والی کچھ بکریاں اور اونٹنیاں ذاتی طور پر خرید لی تھیں اور کچھ لوگوں نے بطور ہدیہ پیش کی تھیں۔ ان بکریوں اور اونٹنیوں کے لیے شہر مدینہ کے مضافات میں ایک چراگاہ معین کی گئی، جہاں ایک صحابی رضاکارانہ طور پر ان جانوروں کی نگہداشت کرتے، انہیں چرانے کا فریضہ انجام دیتے اور روزانہ دودھ اس مقام سے مدینہ منورہ لا کر رسول اللہ کے ہاں پہنچایا کرتے۔ اہل خاندان اس دودھ کو استعمال کرتے تھے۔ 2 ہجری رمضان المبارک میں غزوہ بدر پیش آیا اور اس کے بعد غزوات کا ایک مستقل سلسلہ چل نکلا۔ دشمنان اسلام پر فتح کے نتیجے میں ان کی املاک اور ساز و سامان غنیمت کے طور پر ہاتھ لگتا۔ اللہ کریم نے سابق انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے برعکس اس مال غنیمت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور خاص حلال قرار دیا۔ ارشاد نبوی ہے، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، ہم سے قبل کسی کے لیے یہ غنیمتیں حلال نہ تھیں، لیکن اللہ نے ہماری کمزوری اور عجز کو دیکھا تو غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کے غلاموں کے لیے یہ ایک آمدن کا ذریعہ بن گیا۔ قرآنی ہدایات کے مطابق جو کچھ مال غنیمت سے حاصل ہوتا اس کا 1/5واں حصہ نائب الہی سربراہ مملکت اور رسول خدا ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکاری تحویل میں آتا اور باقی 4/5واں حصہ مجاہدین اور غازیوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ کل مال غنیمت کا 1/5واں حصے میں سے اللہ کریم نے 5واں حصہ یعنی کل کا 1/25 نبی کریم کے لیے مختص فرما دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اور جان لو کہ یہ کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور قرابت داروں کے لیے ہے، اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ تمام غزوات میں نبی کریم نہ صرف شریک ہوتے بلکہ امیر لشکر بھی ہوتے تھے، اس لیے مال غنیمت کا 4/5واں حصہ جو مجاہدین اور غازیوں میں پیدل اور سوار میں تھوڑے سے فرق یعنی پیدل کے لیے 1 اور سوار کے لیے 2 حصے کے ساتھ تقسیم کیا جاتا تھا، اس میں دیگر مجاہدین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی برابر کا حصہ ملتا۔ یوں مال غنیمت سے ملنے والا حصہ نبی کریم کی آمدن کا ایک معقول ذریعہ بن گیا، کیونکہ بعض غزوات میں کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ مثلاً صرف حوازن سے جو مال غنیمت حاصل ہوا اس میں واقدی اور ماوری کی صراحت کے مطابق 6000 غلام و باندیاں، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں اور 4000 اوقیہ چاندی تھی۔ 3 ہجری میں جب غزوہ احد پیش آیا تو اس میں اگرچہ مسلمانوں کو کوئی مال غنیمت نہیں ملا تھا، تاہم اللہ کریم نے اپنے وعدے کی ایک جھلک دکھاتے ہوئے اس موقع پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی جگہ سے رزق پہنچایا جس کا بظاہر دور دور تک کوئی امکان اور گمان تک نہ تھا۔ چنانچہ مورخین کا بیان ہے کہ مخیریق نامی یہودی بنو نذیر میں ایک معتبر عالم تھا، اس کے پاس 7 زمینیں یا 7 باغات تھے۔ غزوہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور حضور کے ساتھ غزوہ میں شریک ہوا اور وصیت کی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے 7 باغ بما زمین رسول اللہ کے ہوں گے۔ چنانچہ وہ شہید ہو گئے تو ان کے سارے باغات حسب وصیت حضور کی ملکیت میں آ گئے۔ ظاہر ہے ان باغات کی آمدنی اب حضور کی ذاتی آمدنی بن گئی تھی۔ اس کے بعد قرین قیاس یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مالی دشواری نہیں رہی ہوگی۔ مال غنیمت میں حصہ اور حضرت مخیریق رضی اللہ تعالی عنہ کے مذکورہ 7 باغات کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ذریعہ آمدن یا ذریعہ معاش جو اللہ نے نبی کریم کے لیے پیدا فرمایا وہ مال فی تھا۔
تھا۔ یہ وہ املاک و اموال تھے جن کے لیے مجاہدین اسلام کو کوئی جنگ اور لشکر کشی نہیں کرنی پڑی، بلکہ اہل عرب، یہود وغیرہ کے ساتھ معاہدہ صلح کے بدلے میں یہ مال حاصل ہوئے تھے۔ یہ مال فے نبی کریم کے لیے مختص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہتے اس میں تصرف فرماتے، اپنے لیے خاص کر لیتے یا جن صحابہ میں چاہتے تقسیم فرما دیتے۔ مال غنیمت کے برعکس کل مال فے کو اللہ نے رسول اللہ کے لیے مخصوص کرتے ہوئے فرمایا، اور جو اموال فے اللہ نے قریظہ، نذیر، فدق، خیبر، اورینا سمیت دیگر بغیر جنگ کے مفتوحہ بستیوں والوں سے نکال کر اپنے رسول پر لوٹائے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، اور رسول اللہ کے قرابت داروں یعنی بنو ہاشم، بنو عبد المطلب کے لیے، اور معاشرے کے عام یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے مال فے جو 3 ہجری یا 4 ہجری میں ہاتھ آیا، وہ مدینہ منورہ کے نواح میں رہنے والے یہودیوں کے مشہور قبیلہ بنو نذیر کے اموال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدے کے مطابق یہ لوگ اپنے ہتھیاروں کے علاوہ جتنا منقولہ سامان لے جا سکتے تھے اٹھا کر جلا وطن ہو گئے، جس کے نتیجے میں ان کے کھجوروں کے نخلستان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تصرف آ گئے، لہٰذا یہ اموال رسول اللہ کی خصوصی ملکیت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اموال کی آمدن سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا نفقہ لے لیتے، اور باقی ماندہ آمدنی جہاد فی سبیل اللہ اور فقراء و مجاہدین میں خرچ فرما دیتے۔ درج بالا ظاہری و حسی ذرائع معاش اور خاطر خواہ ذرائع آمدن موجود ہونے، قدایت مفتاحی خزائن الارض باطنی طور پر زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہاتھ میں ہونے اور 10 لاکھ مربع میل کا حکمران ہونے کے باوجود، اگر شہنشاہ دوسرا تاجدار مدینہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں 2 مہینے آگ نہیں جلا کرتی تھی، تو ظاہر ہے اس کا باعث معاشی و مالی مجبوری نہ تھی، بلکہ اس کی ایک وجہ تو امت کے صاحب ثروت دولت لوگوں کے لیے صبر و قناعت اور زہد و فکر کا عملی نمونہ پیش کرنا تھا۔ دوسرا، اس اختیاری زہد و فکر سے غرباء و مساکین امت کے لیے ڈھارس و حوصلے کا سامان مہیا کرنا تھا۔ تیسرا، اپنی طبعی رحمت و شفقت اور جبلی فیاض و کریمی کے باعث اپنا سب کچھ خلق خدا پر خرچ کر دینا تھا۔